بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. یہ ریاض الصالحین کا عنوان نمبر 33 ہے۔ اس عنوان میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو قرآنی آیات اور احادیث پیش کر رہے ہیں، اس کو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ عنوان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ملاطفت الیتیم، یتیم کہا جاتا ہے وہ لڑکا یا وہ لڑکی جو نابالغ ہو اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو۔ اس کے متعلق قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ تذکرہ ہے، اور احادیث میں بھی بہت مختلف جگہوں پر تذکرہ ملتا ہے، جس کی کچھ مثالیں آگے اس کتاب میں بھی آ جائیں گی۔ اسلام نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے کہ دیکھو، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگرچہ جب یہ بچے بالغ ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تب بھی ان کو عام اصطلاح میں یتیم کہہ دیا جاتا ہے، لیکن احکام کے اعتبار سے، شریعت کے بعض احکام کے اعتبار سے جو خاص احکام ہیں، ان میں وہ اب یتیم کے حکم میں نہیں رہے۔ جب کسی کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے بچپن میں، تو اس کو کبھی کبھی بہت مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، اور اگر جاہلیت ہے، جیسے اسلام سے پہلے جاہلیت تھی، بعد میں بھی جاہلیت آئی، ابھی بھی ہمارے بہت سے علاقوں میں جاہلیت ہے، یعنی اسلام سے دوری اور اسلام کی صحیح معلومات نہ ہونا، اسلام پر عمل نہ ہونا، یہ جاہلیت ہے۔ تو ایسی جگہوں پر ان کو اور مشکلات پیش آتی ہیں، اس لیے کہ اس کے پاس ذریعہ معاش تو کوئی ہے نہیں۔ اب اگر وہ اپنے گھر والوں کا گزارا کرنے کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے، تو تعلیم سے وہ دور رہے گا، معاشرے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تعلیم حاصل کرتا ہے تو پھر اس کے باقی اپنے اخراجات اور اس کی بیوہ ماں ہوگی، اور اگر بھائی بہن ہیں کوئی، تو ان کے اخراجات کا کیا ہوگا، خاص طور پہ اگر یہ گھر کا بچہ بڑا ہے تو ظاہر ہے اس کو ایک احساس ہوتا ہے کمی کا، اس پر ایک ذمہ داری آ جاتی ہے۔ بچپن میں جو اس کو آرام کرنا، مزے کرنا، خوشی منانا، کھیلنا، یہ جو دوسرے بچوں میں ہوتا ہے اس میں کچھ کم ہو جاتا ہے۔ حالات کے لحاظ سے مختلف حالات ہوتے ہیں۔ عرب میں اور جاہلیت میں تو ایسے لوگوں کو بہت ہی کمتر سمجھا جاتا تھا، اسے کہ ان کے یہاں انسان کی انسانیت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، مال و دولت کی اصل حیثیت تھی۔ جیسے ابھی بھی بہت سے علاقوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، بہت سے لوگوں میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ انسان اصل نہیں، اس کا مال و دولت، اس کا ظاہر لباس، اس کی ظاہر حیت، اسی کو دیکھتے۔ اچھے اچھے دینداروں میں بھی یہ چیز بہت زیادہ اہمیت اس کو دی جاتی ہے اور اس کی اہمیت سمجھی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں یہ چیز رکھی ہے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج میں رکھا ہے کہ انسان ان چیزوں کی طرف
اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی چیزوں کے پیچھے نہ پڑو، لیکن بہرحال وہ ایک عنوان ہے۔ مقصد یہ ہے کہ چونکہ اس کے پاس مال و دولت کے لحاظ سے کمی ہوگی، ظاہری حیثیت کے لحاظ سے وہ کمزور سمجھا جائے گا، تو اس کو کم حیثیت سمجھا جاتا ہے ایک۔ دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ جن حالات سے گزرتا ہے اس کی وجہ سے اس کی طبیعت، اس کا مزاج بہت سی مرتبہ حساس زیادہ ہوتا ہے۔ سینسیٹیو کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ حساس ہوتا ہے، برا جلدی لگ جائے گا، ناراض جلدی ہو جائے گا، تو لوگ اس کو برداشت نہیں کرتے کہ میں نے اتنی سی بات کہی، اس کے مقابلے میں اس نے جواب دے دیا۔ لیکن قرآن و حدیث نے اسی لیے تو تاکید فرمایا کہ دیکھو ان لوگوں کا زیادہ خیال رکھنا ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو اس وقت ان کا زیادہ خیال رکھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ہو سکتا ہے وہ طبیعت کے خلاف باتیں بھی کہہ دیں، چڑچڑاپن بھی آ جائے گا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، بڑھاپے کو پہنچ جائیں، کیوں؟ پہلے بھی تو خدمت کرنی ہے، پہلے بھی تو ان کے ساتھ گستاخی اور بدتمیزی کا معاملہ نہیں کرنا، لیکن بڑھاپے میں چونکہ ان کی طرف سے بعض ایسی چیزیں وجود میں آتی ہیں عموماً، تو بچوں میں اور یتیم بچوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ ان کا مزاج مختلف ہوگا، ان کا احساس مختلف ہوگا، ان کو برا جلدی لگ جائے گا، یہ سب چیزیں ہوں گی۔ جب یہ باتیں ہیں تو پھر قرآن اور حدیث میں تاکید آئی ہے کہ دیکھو ان کی ان باتوں کو برداشت کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ تاکید کی گئی تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان حالات سے گزارا تھا، اور وہ دیکھ کر آئے تھے کہ اچھا یتیم معاشرے میں کیسا سمجھا جاتا ہے اور کن مشکلات سے گزرتا ہے۔ آگے خیر آیتوں میں اس کا ذکر آئے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نرمی کا اور مہربانی کا معاملہ کرنا۔ دوسرا ہے اس عنوان میں دوسری چیز ہے بنات، بیٹیاں، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ جاہلیت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا تھا۔ جاہلیت کی کچھ چیزیں ہمارے اندر تو آئی ہیں، بلکہ بہت سی چیزیں آئی ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو بیٹی ہونے پر خوش ہوتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں اچھا بیٹی ہوئی، اچھا بیٹا ہوتا تو اچھا ہوتا، دوسری بیٹی اچھا پھر بیٹی ہو گئی، بیٹا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ دینداروں میں بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، انسان بیٹی پر بھی خوش ہوتا ہے، بیٹے پر بھی خوش ہوتا ہے۔ جن کے یہاں صرف بیٹے ہوں ان کی خواہش ہوتی ہے بیٹی ملے، کوئی حرج نہیں۔ جن کے یہاں صرف بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی خواہش ہو کہ بیٹا بھی ہو، خوش ہو، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن بیٹیوں کو کم سمجھا جاتا ہے، یہ اچھا نہیں ہے۔ اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا جاہلیت میں تو بہت ہی زیادہ ہوتا تھا اس سلسلے میں۔ ان کے یہاں تو عجیب معاملہ تھا کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو اتنی شرم آتی تھی، اتنا برا اور اپنے لیے عار محسوس کرتا تھا کہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، چھپتا پھرتا تھا کہ اچھا کہیں کسی کو جواب نہ دینا پڑ جائے، کوئی پوچھے گا کیا ہوا، کہیں گے بچی ہوئی، اتنی بڑی شرم کی بات ہے، عار کی بات ہے، کہیں جا کر پھر مٹی میں اس کو دبا دیتا اور بیچاری کو زندہ دفن کر دیتا تھا۔ تو یہ بچیاں انسان کے لیے جنت کا راستہ ہے۔ جس کے گھر میں بچیاں ہوتی ہیں اور وہ بچوں کی تربیت کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، اس کی فضیلتیں آگے آ رہی ہیں احادیث میں۔ یہ بچی جب کسی گھر میں آتی ہے تو رحمت لے کر آتی ہے۔ یہ بچی والدین کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنتی ہے، اور یہی بچی آگے جا کر اگر وہ اس کی تربیت اچھی ہوئی تو پورے خاندان کے لیے اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے، معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہی بچی بڑی ہو کر ماں بنتی ہے تو
الجنت تحت اقدام الامہات، اس کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ یہی بچی کسی کی بیوی بنتی ہے تو اس شوہر کا نصف ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ بس شرط کیا ہے کہ وہ بچی انسانیت والے حقوق کا خیال رکھے، دینداری، اخلاق حسنہ، ان چیزوں کا خیال رکھے تو بہت فضیلت والی ہے اور بہت کچھ کمالات حاصل کر لیتی ہے۔ دو چیزیں ہو گئی عنوان کی، یتیم، دوسرا تھا بنات، بیٹیاں۔ پھر آگے فرماتے ہیں امام نووی وسائر الضعفاء والمساکین والمنکسرین، اور تمام کمزور قسم کے لوگ، چونکہ یہ عنوان تو پیچھے بھی آ گیا تھا کمزوروں کے ساتھ، تو کمزور سے مراد کوئی مالی اعتبار سے کم درجے کا سمجھا جاتا ہے، کوئی جسمانی لحاظ سے کمزور ہوتا ہے، کوئی منصب اور عہدے کے لحاظ سے کمزور ہوتا ہے، جس لحاظ سے بھی کوئی کمزور ہو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ مساکین کے ساتھ جو نیچے عام طبقے کے لحاظ سے نیچے سمجھے جاتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ والاحسان الیہم، بلکہ ان کے ساتھ احسان کا، آگے بڑھ کر ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور اس سے آگے بڑھ کر والشفقۃ علیہم، ان کے ساتھ ہمدردی، شفقت اور مہربانی کا معاملہ کیا جائے، بلکہ اس سے بڑھ کر والتواضع معہم، ان کے ساتھ انسان تواضع سے پیش آئے کہ یہ بڑے اور ہم چھوٹے ہیں، ان کا اللہ کے یہاں اونچا مقام ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ وخفض الجناح لہم، لفظی ترجمہ ہوتا ہے خفض الجناح لہم، اپنے بازو کو ان کے لیے بچھا دینا، بچ جانا، ان کے سامنے دب جانا، یعنی گویا ان کے سامنے انتہائی نرمی کا معاملہ کرنا۔ یہ عنوان ہو گیا۔ ظاہر ہے عنوان میں ہی بہت کچھ آ گیا، آگے آیات اور احادیث میں اس کی تفصیل آ رہی ہے، اس لیے میں احادیث وغیرہ کی تفصیلات میں نہیں گیا کہ آگے چونکہ ہم پڑھنے ہی والے ہیں، آگے ہم جو قرآن کریم کی آیات اور احادیث ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، نرمی کا معاملہ کیجئے۔ مفہوم کے لحاظ سے اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ آپ نرمی کا معاملہ کیجئے، اپنے بازو کو جھکا دیجئے، نرمی کا معاملہ کیجئے مؤمنین کے ساتھ۔ مؤمنین میں سب آگے، اور خاص طور پہ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے ہیں وہ بھی، ہر طرح کے لوگ آگے۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ سورہ کہف کی آیت ہے، گزشتہ پیچھے آ بھی چکی ہے۔ اپنے آپ کو روک کر رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، یریدون وجہہ، اللہ کی رضامندی چاہتے ہوئے۔ دو چیزیں بیان کی گئی ان کی صفات۔ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے رہتے ہیں صبح و شام۔ اللہ کی یاد میں لگے رہنا نماز کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے، اعمال کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے جو ان پر ذمہ داریاں رکھی ہیں ان ذمہ داریوں کو اللہ کا دھیان رکھتے ہوئے، یہ سب چیزیں یدعون ربہم بالغداۃ والعشی کے عموم میں آ جاتی ہیں۔ اور دوسری چیز ان میں کیا پائی جاتی ہے؟ اخلاص۔ عمل صحیح ہو، اخلاص بھی ہو، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ صرف اخلاص کافی نہیں، صرف عمل کا صحیح ہونا کافی نہیں، عمل بھی صحیح ہو اور ظاہر طریقہ صحیح ہو، تو عمل صحیح ہو، اس کا طریقہ صحیح ہو، اور اخلاص ہو، نیت بھی صحیح ہو، تو عمل میں قبولیت آ سکتی ہے۔ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، عمل درست ہو گیا، یریدون وجہہ، نیت درست ہو گئی۔ جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ چاہے کم حیثیت سمجھے جاتے ہوں، چاہے ان کا کوئی منصب نہ ہو، چاہے وہ مال و دولت نہ رکھتے ہوں، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ،
آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، پھر مزید تاکید فرمائی کہ دیکھیے آپ کی توجہ ان سے نہ ہٹے۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اگر آپ اپنی توجہ ان سے ہٹاتے ہیں، دوسروں کی جانب کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ دنیاوی زندگی کی رونق اور زینت چاہتے ہیں۔ اس آیت کی بھی کچھ مزید تفصیل انشاءاللہ آگے حدیث کے ماتحت آ رہی ہے۔ اگرچہ یہ آیت سورہ کہف کی ہے اور وہ آیت دوسری ہے، واقعہ قریب قریب ہے، آگے انشاءاللہ آ جائے گی، اس کا تذکرہ آ جائے گا، اور پیچھے بھی گزر چکا ہے۔ وقال تعالی، تیسری آیت، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ سورہ والضحیٰ کی یہ آیتیں ہیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اس کا تعلق پیچھے سے ہے سورہ والضحیٰ میں، والضحیٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی صبح آتی ہے، کبھی رات آتی ہے، کبھی ضحیٰ اور صبح کا وقت اور روشنی کا وقت ہوتا ہے، اور کبھی رات کا وقت ہوتا ہے۔ حالات تو بدلتے رہتے ہیں، کبھی وحی کا نزول ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، کبھی انسان کے اندر نشاط اور چستی کی کیفیت ہوتی ہے، عبادات کے ساتھ دلچسپی زیادہ رہتی ہے، کبھی انسان کے دل میں عجیب سی تنگی محسوس ہوتی ہے۔ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو گیا، آپ کو چھوڑ دیا۔ ما ودعک ربک وما قلی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا نہیں، نہ آپ سے ناراض ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آئندہ آپ کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا وہ تو شروع حالت سے بہت بہتر، اور یعنی دنیا کے مقابلے میں آخرت بہت بہتر ہوگی، اور دنیا کے شروع کے حالات کے مقابلے میں آخری احوال آپ کے بعد کے احوال اور ترقی کے اور بہتری کے ہوں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا پروردگار آپ کو دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ اور دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اب تک جو دیا ہے وہ بھی تو دیکھ لیجئے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، دیکھیے آپ کو یتیم پایا تھا، آپ کو ٹھکانہ دے دیا۔ آپ کو یتیم پایا تھا، آپ یتیم تھے، جب پیدا ہوئے تو والد نہیں تھے، 6 سال کے تھے تو ماں کا بھی انتقال ہو گیا، اور سامنے ہوا، آنکھوں کے سامنے ہوا۔ پھر کیا تھا؟ ننیال تو تھا، لیکن وہ کتنا خیال رکھتے، چاہتے بہت تھے، سب محبت کرتے تھے۔ عبد المطلب بہت چاہتے تھے، انہوں نے بھی خیال رکھا، اور اپنے بیٹوں سے بڑھ کر خیال رکھا۔ ابو طالب نے بھی بہت خیال رکھا، لیکن بہرحال حالات تو حالات ہوتے ہیں۔ ابو طالب کی اولاد بھی تھی، ذریعہ معاش بھی کوئی زیادہ نہیں تھا، اور گھر کے حالات ذرا مشکل بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے۔ کیا حال ہوگا کہ بکریاں چرا رہے ہیں مکہ والوں کے لیے، اور کچھ اس میں اجرت مل جاتی ہے، بکری چرانے والے کو کم حیثیت ویسے بھی سمجھا جاتا ہے، پھر یتیم بھی تھے، بکریاں چراتے ہیں، کچھ پیسے مل جاتے ہیں، تو وہ پیسے اپنے آپ پر کیا ہو تو ابو طالب اور ان کے اخراجات کے لیے کچھ کسی درجے میں کافی ہو جاتے ہوں گے، کچھ نہ کچھ گزارا ہو جاتا تھا کہ اپنا اور اپنے بھائیوں کا، ابو طالب کی اولاد کا گزارا ہو جاتا۔ ان حالات کو دیکھا ہے انہوں نے کہ یتیم کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو پھر بھی ابو طالب وغیرہ، عبد المطلب تھے، ابو طالب تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انتظامات کیے، پھر بھی یتیمی کا دور انہوں نے دیکھا ہے، اور دوسرے یتیموں کو بھی دیکھا ہے۔ تو آپ تو ان حالات کو جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کیا احساسات ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے لوگ کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے، تو اس لیے آپ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کے ساتھ آپ کبھی سختی کا معاملہ نہ کیجیے۔ قہر، غالبانہ، چونکہ وہ کمزور ہے تو اس کے ساتھ سختی سے بات کرنا، جھڑک دینا، بھاگ جاؤ یہاں سے، مجھے بات بھی نہیں کرنی، تمہارے اندر بات کرنے کے آداب نہیں ہیں، نہیں، کوئی بات نہیں۔ اگر اس کے مزاج میں سختی آ گئی تو ہمارے مزاج میں نرمی آ جائے، کوئی بات نہیں، یہی اسلام کی تعلیم ہے۔
ہاں معاشرہ میں نہیں بتاتا، یہ ہمارا معاشرہ یہ نہیں بتاتا، لیکن چونکہ ہم تو وہی بات کہ خاندانی مسلمان ہیں، ہمیں قرآن و حدیث یہ بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے سامنے والا اگر کچھ مزاج کے لحاظ سے اس کے مزاج میں سختی آ گئی تو ہم نرمی اختیار کر لیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کے ساتھ آپ سختی کا معاملہ نہ کیجیے۔ اور وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کبھی کوئی سائل آ گیا، سائل سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مانگنے کے لیے آیا ہے، کوئی مانگ رہا ہے، پیسے مانگنے آ گیا، تو دینا ہے تو دے دو، اچھا تو یہی ہے، نہیں دینا تو کوئی اچھی بات کہہ دو، اچھے انداز سے اس کو رخصت کر دو، لیکن جھڑکنا نہیں ہے، بھگانا نہیں ہے وہاں سے۔ اور سائل سے مراد مسئلہ پوچھنے اور دین کی بات معلوم کرنے کے لیے کوئی آتا ہے، اس میں بھی عجیب عجیب لوگ ہوتے ہیں، عجیب عجیب مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، اور تاریخ میں عجیب عجیب واقعات بھی ملتے ہیں اس سلسلے میں، لیکن بہرحال حکم یہ ہے اما السائل فلا تنہر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا یہ کس بنا پر ملا؟ کوئی خاص عمل آپ کا، کوئی خاص چیز، کوئی خاص آپ نے صورت اور عمل اختیار کیا ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انعام آپ کو دیا ہے؟ فرمایا کہ دو کام ہیں۔ نمبر ایک، جب کسی کو ضرورت پیش آئے، کسی کو کوئی فائدہ پہنچانے کا موقع آیا تو میں نے انکار نہیں کیا۔ کوئی سوال پوچھنے آیا، کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا، کسی نے کوئی بات پوچھی، کسی نے کوئی وضاحت چاہی کسی بات کی، انکار نہیں کیا۔ ما انکرت عن الافادہ۔ دوسری بات فرمائی مستنکفت عن الاستفادہ، جب مجھے کسی سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا تو میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں اس سے کیوں فائدہ اٹھاؤں، یہ چھوٹا میں بڑا، مجھے لوگ قابل احترام سمجھتے ہیں، میں اس سے پوچھوں گا تو میری توہین ہو جائے گی، نہیں، ایسا کبھی نہیں سوچا۔ نہ کبھی کسی سے فائدہ اٹھانے میں عار محسوس کی، نہ کسی کو فائدہ پہنچانے سے میں نے انکار کیا۔ کوئی آتا، کسی وقت آتا، کوئی مسئلہ پوچھتا، جواب دے دیتے۔ عجیب عجیب واقعات ہیں اس سلسلے میں، ابھی قریب میں بات ہوئی تھی اور میں نے واقعہ بتایا تھا۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان لینے کے لیے اصل میں دو شخصوں میں بات چیت ہوئی۔ ایک نے کہا کہ فلاں بزرگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ تحمل والے ہیں اور بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زیادہ اونچے مقام کے ہیں، اور اس شخص نے کہا کہ نہیں فلاں بزرگ ہیں۔ اس نے کہا اچھا تم سمجھتے ہو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ٹھیک ہے، میں دکھاتا ہوں کہ دیکھو کیسے ان کو غصہ آتا ہے، اور جو سائل کے سوال کے مقابلے میں غصے ہو جائے تو وہ کیسے اتنا بڑا بزرگ ہو سکتا ہے۔ یہ پہنچ گئے امام صاحب کے امتحان لینے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات میں تو سوتے نہیں تھے، پوری رات ان کی عبادت میں گزرتی تھی۔ عجیب ہمت، عجیب قوت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، دماغی قوت بھی ایسی تھی اور جسمانی قوت بھی ایسی، پوری رات کھڑے رہتے قیام میں، تلاوت میں۔ ہم بیٹھ کر تلاوت نہیں کر سکتے، اور پوری رات قیام میں، تلاوت میں، عبادت میں مصروف رہتے، اور دوپہر کو کچھ دیر قیلولہ کیا کرتے تھے۔ صبح بھی مجلس لگتی تھی، طلباء کی ایک جماعت ہوتی تھی، شام کو مجلس لگتی تھی، اس میں جس کو آنا ہو، سوال بھی پوچھنا ہو، وہ بھی سلسلہ چلتا تھا۔ دوپہر کو آرام کا جب وقت ہوا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکان میں اوپر آرام کیا کرتے تھے، اوپر تشریف لے گئے آرام کے لیے۔ اس شخص نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، امام صاحب نیچے آئے، ظاہر ہے آرام میں خلل آ گیا، نیچے آئے۔ کیا بات ہے؟ ایک مسئلہ پوچھنا تھا، بہت ضروری تھا، بس آپ کو دیکھ کر میں بھول گیا۔ ظاہر ہے
کوئی اور ہوتا تو ناراضگی ہوتی کہ صبح آ جاتے، شام کو آ جاتے، اسی وقت آنا تھا جب تمہیں پتہ ہے کہ یہ آرام کا وقت ہے، نہیں کچھ نہیں کہا، اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بعد میں پوچھ لینا، کوئی ناراضگی نہیں۔ پھر دروازہ بند کیا، پھر اوپر تشریف لے گئے، پھر لیٹ گئے، پھر یہ شخص آتا ہے، پھر کھٹکھٹاتا ہے۔ بس میں کونے تک گیا تھا اور مجھے مسئلہ یاد آ گیا تو میں نے سوچا پھر آ جاتا ہوں، لیکن بس آپ کو دیکھ کے پھر بھول گیا۔ کہ کوئی حرج نہیں، چلو بھول گئے تو آپ پھر پوچھ لینا۔ پھر وہ چلے گیا، تیسری مرتبہ پھر یہی واقعہ، پھر آ گیا۔ بس میں کیا کروں، میں جاتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتا ہے، آپ کو دیکھتا ہوں تو بھول جاتا ہوں، پھر مجھے یاد آ گیا تھا، پھر میں آ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے پوچھ لو۔ ظاہر ہے کہ اتنے میں ہی انسان کا تو پورا صبر کا امتحان ہو جاتا ہے، لیکن اس سے آگے بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اچھا پوچھنا یہ تھا کہ انسان کا پاخانہ وہ اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے یا کیسا ہوتا ہے؟ اور کوئی ہوتا تو وہیں پر پٹائی کر دیتا۔ تو امام صاحب نے بہت تحمل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر صبر اور تحمل دے دیتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قبولیت دیتے ہیں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شروع میں تو میٹھا ہوتا ہے، بعد میں اس کا ذائقہ میٹھا نہیں رہتا۔ اس کو تعجب ہوا کہ اچھا یہ تو ایک تو غصہ نہیں ہوئے اور اوپر سے پھر یہ جواب بھی دے رہے ہیں، تو جواب بھی عجیب دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا، آپ نے چکھا ہے؟ یعنی ہر لحاظ سے غصہ دلانے کی جو کوشش ہو سکتی تھی وہ کر لی۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہر چیز کا تعلق چکھنے سے نہیں ہوتا، انسان عقل سے بھی بعض چیزیں پہچان سکتا ہے۔ شروع میں اس پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، بعد میں مکھیاں نہیں بیٹھتی، پتہ چلا کہ اچھا شروع میں میٹھا ہوتا ہے بعد میں نہیں ہوتا، اور مکھی جو ہے وہ میٹھی چیز پہ بیٹھتی ہے۔ یہ بات ہو گئی، اس کے پاس تو اب کچھ پوچھنے کا رہا نہیں، جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا۔ امام صاحب کے پیروں پہ گر گیا، معافی مانگی، کہا کہ حضرت میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں تو صرف اس لیے آیا تھا کہ مجھ میں اور دوسرے ایک ساتھی میں کچھ بات چیت ہوئی تھی، میں کہہ رہا تھا کہ فلانے زیادہ صبر اور تحمل والے ہیں، زیادہ اونچا مقام رکھتے ہیں، وہ دوسرے نے کہا تھا کہ آپ ہیں، تو میں دیکھنے آیا تھا کسی طریقے سے آپ کو غصہ دلا دوں، آپ تو غصہ ہوتے ہی نہیں۔ معافی مانگی اور وہاں سے چلے گئے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ صرف مثال تھی، ورنہ تو ایسی تاریخ میں ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ تو دونوں طرح کے سائل، مانگنے والے سائل، پیسے مانگنے والے سائل، مال مانگنے والے، وہ بھی عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، کم دو تو بھی ناراض ہو جاتے ہیں، عجیب عجیب زبان درازی کرنے لگتے ہیں، اور نہ دینا بھی مشکل ہے، دیں تب بھی، کم دیں تو بھی مشکل، زیادہ دیں اور دل نہیں چاہ رہا وہ بھی مشکل۔ بہرحال فلا تنہر، اور مانگنے والے کے ظاہری حالات کو دیکھ کر انسان یہ نہ سوچے کہ یہ جھوٹا ہے۔ ہاں، جس کے بارے میں پتہ ہے کہ ادھر پھرتا ہے ادھر پھرتا ہے، مانگتا ہی رہتا ہے مانگتا ہی رہتا ہے، پتہ ہے کسی کے بارے میں یقیناً کہ وہ پیسے جمع ہی کرتا ہے تو الگ بات ہے، ورنہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کی جائے، دینا ہو تو دے دے، نہ دینا ہو تو خاموش ہو جائے، لیکن بدگمانی نہ کرے، اس کے ساتھ برائی کا معاملہ نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے اگر مانگنے والا آتا ہے تو للسائل حق وإن جاء على فرس، اس زمانے میں سواریوں میں بہترین سواری گھوڑا سمجھا جاتا تھا، تو اگر سائل گھوڑے پر بھی آئے تو اس کا حق ہے، اس کو دے دو، وہ مانگ رہا ہے اس کو دے دو، بدگمانی نہ کرو۔ یعنی صرف ظاہری حالت دیکھ کر بدگمانی نہیں کی جائے گی۔ یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا میرا سب کچھ چوری ہو گیا، سب کچھ چلا گیا، ظاہراً کپڑے بھی اچھے پہنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے پاس کہتا ہے پیسے نہیں ہیں، سب چوری ہو گئے، ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہا ہو، دینا ہے تو دے دو، لیکن بہرحال فلا تنہر، اس کے ساتھ بدسلوکی درست نہیں ہے۔ وقال تعالی ارأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ ماعون، دیکھیے وہ شخص
کیا آپ جانتے ہیں اس شخص کو جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، قیامت کو نہیں مانتا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کو نہیں مانتا؟ یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کے کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص یتیم کو اپنے پاس سے ہٹا دیتا ہے، جاؤ یہاں سے، یتیم کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے اور مسکین کو خود تو کھلاتا نہیں، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا کہ کھلاؤ۔ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اچھا یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ ہو جائے، کوئی اچھا سلوک کر لے، اپنے بخل کی وجہ سے خود تو نہیں دے سکتا، لیکن چلو کوئی بات نہیں، نہیں بیچارے کہ کھانے کا انتظام ہو جائے تو اچھا، میرے پیسے تو مجھے ضرورت ہے، مجھے تو بینک میں ذرا جمع کرنے ہیں، سنبھال کے رکھنے ہیں، اسے کہ خبر میں بھی ساتھ لے جانے ہیں، تو مجھے تو اپنے پیسے رکھنے ہیں، لیکن بیچارے یتیم کا بھی اچھا ہو جائے، کوئی اچھا سلوک کر لے تو اچھا ہے، تو دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں، اچھا ذرا دیکھو اس کو ذرا کھانے کی تکلیف ہے، اس کو کھانا دے دو، میں تو اپنے پیسے ساتھ میں قبر میں لے کے جاؤں گا، لیکن تمہیں تو نہیں لے جانے قبر میں، تو تم اس کو ذرا اس کے ساتھ اچھا سلوک کر لو۔ چلو کم از کم ہمدردی تو ہے مسکین کے ساتھ، بخیل ہے لیکن ہمدردی تو ہے یتیم مسکین کے ساتھ۔ بعض وہ ہوتے ہیں جن کو بخل بھی ہوتا ہے، ہمدردی بھی نہیں ہوتی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، دوسروں کو بھی نہیں ترغیب دے سکتا کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ بہرحال اگر کوئی شخص یتیم کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتا ہے، اگر کوئی شخص مسکین کو کھانا کھلانے کا اس کا مزاج نہیں ہے، نہ خود کھلاتا ہے نہ دوسرے کو ترغیب دے سکتا ہے، تو یہ عام طور پہ کن لوگوں کی علامت ہوتی ہے؟ یکذبوا بالدین، جو قیامت کو نہیں مانتے ہیں۔ ایک شخص اگر آخرت کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، تو پھر وہ یہ حرکت نہیں کرے گا، اس کا مزاج ایسا نہیں ہوگا۔ یہ گویا ایک لحاظ سے ہمیں جو اس آیت میں جو سبق سکھایا گیا وہ یہ ہے۔ باقی اس کی تفسیر میں تو اور بھی باتیں ہیں، لیکن بنیادی سبق ہمیں یہ دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن آیات جو تھیں، عنوان ہم نے سمجھ لیا، قرآن آیات ہم نے سمجھ لی، گویا اصل بنیادی چیز ہم نے سمجھ لی۔ اب آگے احادیث کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو انشاءاللہ احادیث پھر آئندہ ہفتے ہی پڑھیں گے۔ ورنہ پھر وقت زیادہ ہو جائے گا، تو یہاں سے احادیث کا انشاءاللہ سلسلہ آئندہ ہفتے شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔